بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو ابھی آپ نے تصویر دیکھی ہے یہ اچھرا بازار لاہور میں کل کیا پیش ہونے والے واقعے کے بارے میں ہے، جہاں ایک خاتون ریسٹورنٹ میں جاتی ہے۔ وہاں پر قریب بیٹھے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ کچھ قرآنی آیات لکھی ہیں اور وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ پہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پولیس بلائی جاتی ہے اور اس خاتون کو اے ایس پی سیدہ شبانہ نقوی موقع پہ پہنچتی ہے اور اس خاتون کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ کس طرح لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور کس طرح اگر بغیر تحقیق کے کوئی عمل کر دیا جاتا ہے تو بعد میں، چونکہ کیمراز موجود تھے وہاں پہ، فوٹیجز سے اگر کوئی بڑا سٹیپ لے لیا جاتا ہے، چونکہ خاتون کی جان کو بھی خطرہ تھا اور ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو بعد میں ان فوٹیجز کے ذریعے لوگوں کو کیا مسائل ہو سکتے تھے، اس بارے میں قانون کے آج کے ویلاگ میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ 1 سال سے ہم لوگ DSP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ شبانہ نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچھرا بلال۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے ان فوٹیجز میں دیکھا کہ اے ایس پی صاحبہ نے کمال مہارت کے ساتھ ایک تقریر کی، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور وہاں سے وہ اس خاتون کو لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم عوام کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جو لوگ وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کے واقعے میں اس خاتون کی جگہ اپنے گھر کی کوئی خاتون رکھیں، تب آپ کو یہ معاملہ صحیح سمجھ آئے گا۔ ہمارے گھر سے کوئی خاتون یا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کل ریسٹورنٹ میں، جنہوں نے نوٹ کیا کہ یہ قرآنی آیات ہیں، فون کیے، لوگ اکٹھے ہو گئے، جو لوگ جذبات میں تھے، ان کے گھر کی کوئی خاتون بازار جائے اور یہی واقعہ اس کے ساتھ ہو جائے اور اس خاتون نے کہ کپڑوں پر کوئی قرآنی آیات نہ لکھی ہو، لوگ جذبات میں آ جائیں، لوگ سمجھیں کہ قرآنی آیات ہیں، اس کو دفاع کا موقع ہی نہ دیں، وہ سہم جائے، وہ ریسٹورنٹ کے اندر ہی ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، لوگ پتھروں کے ذریعے، چھری کا وار کر کے، گولی مار کے اس خاتون کو مار دیں جو آپ کے گھر کی خاتون ہو، تو آپ پہ کیا گزرے گی جب وہ لاش پہنچے گی اور بعد میں تحقیق میں پتہ چلے گا کہ اس کے کپڑوں پہ قرآنی آیت نہیں تھی، وہاں عربی میں حلوہ لفظ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے بہت حسین۔ تو آپ کیا سوچیں گے؟ پہلے تو یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ تب بنے گا جب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ وہ خاتون، بندہ کہہ دیتا ہے کہ ایک خاتون، وہ بھی کسی
گھر سے آئی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی کسی کی بیوی ہوگی. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بات اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک اپنے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ایک بے قصور خاتون یا مرد مذہبی جنونیت کی پھینٹ چڑھ کے جس میں تحقیق ہی نہ کی جائے اور وہ قتل ہو جائے اور اس کی لاش واپس آئے تو آپ پہ کیا گزرے گی، آپ پہ کیا گزرے گی، ذرا وہ سوچیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا جینون واقعہ ہو بھی جائے تب بھی عوام یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے زندہ رہنا ہے یا نہیں دینا یا سزا آپ نے دینی ہے. اس کے لیے قانون موجود ہے. آپ قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہ لیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو جیسا کہ سری لنکن ایک فیکٹری میں جو آفیسر کام کر رہا تھا وہ بھی شان رسالت میں گستاخی کا الزام تھا. بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ڈسپلن کا پابند تھا. اس کے وہ امپلائیز جو اس سے کہ وقت پر آنے کی اور وقت کی پابندی کی وجہ سے ناخوش تھے کیونکہ وہ اسٹرکٹ ڈسپلن مانگ رہا تھا، تو انہوں نے مل کر کوئی ایسی بات عام کی کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی. لوگ ملتے گئے، اس کی سنی نہیں، وہ چھت پہ بھاگا اس فیکٹری کی اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس فیکٹری کی انسپیکشن ہونی تھی، اس کے لیے صفائی اشد ضروری تھی. وہ بڑا ڈسپلن قسم کا آفیسر تھا. تو وہ ہمارا جو یہ مذہبی جذبات ہیں، جنونیت ہے جس میں کوئی بات نہیں سنی جاتی، کوئی لاجک، یہ اس کی پھینٹ چڑھ گیا. اب آپ اس کا نقصان سن لیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ موجودہ دور میں فوٹیجز بن جاتی ہیں. وہ تمام لوگ اس وقت بھی قانون کے کٹہرے میں ہیں. آپ نے جذبات اس وقت تو دکھائے، بعد میں جب ایف آئی آر کٹی، لوگ جیل میں گئے تو وہاں پہ آپ اکیلے قانون کا سامنا کریں گے. لہٰذا جذبات کی رو میں آ کر وہاں پہ اس قسم کے جنون پر مبنی کبھی کوئی ایکٹ ایسا نہ کریں کہ آپ نے کسی کو زخمی کر دیا یا قتل کر دیا. بعد میں یو ہیو ٹو فیس دا میوزک آف لا. آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اکیلے کرنا پڑے گا. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، معاشرے میں اگر یہ اتنا آسان بنا دیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ کسی ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے خلاف کوئی اختلاف ہے، وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، وہ جائیداد کے بارے میں ہو سکتا ہے، مکان کے بارے میں، راستے کے بارے میں، مسلک کے بارے میں، زبان، کسی بھی معاملے پر کوئی اختلاف ہے تو یہ تو بہت آسان ہے کہ ایک گروہ یا ایک شخص 8-10 شہادتیں اس بنیاد پر کہ دنیاوی جاؤ جلال ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، واقفیت بیوروکریسی کی ان کے ساتھ ہے، پولیس کے ساتھ ان کی واقفیت ہے، وہ 2-3-4 گواہ لے آئیں اور مد مقابل یا مخالف سے کہیں کہ اس کے خلاف کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، اس نے قرآن پاک کے ورق پھاڑ کر کہیں سڑک پہ پھینکیں یا فلاں جگہ پھینک دیے ہیں اور یہ بےونتی ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور لوگ اکٹھے کر لیے جائیں اور آپ کو بغیر سنے وہ قانون کو وہ ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ کو قتل کر دیں، اس خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اس خاندان کے سارے گھر جلا دیں. جیسے واقعات بہت سے ہوئے ہیں مذہب کو لے کر بھی. یہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ تنازع 2 دوستوں کے درمیان، مسلمان اور کرسچن 2 دوست سے، ان کے درمیان کوئی تنازع ہوا تو مسلمان جو تھا اس نے جو جمعہ کا خطبہ دیتے تھے امام صاحب، ان سے جا کے کہا کہ یہ کرسچن ہے، اس نے یہ بےونتی کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ وہ. تو انہوں نے جناب جمعے کے دن تقریر کر دی. لوگ جذبات میں آ گئے، لوگ جناب گھروں کو نہیں گئے، وہاں سے سیدھا اس بستی کی طرف گئے، آگ لگائی، گرایا، جلایا. بعد میں پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ اصل واقعہ یہ تھا. یہاں یہ واقعات بھی ہو جاتے ہیں. یہاں یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ ایک مسلمان اور کرسچن کا واقعہ تھا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی یہ واقعہ کر سکتا ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کو لے کے ہم بہت حساس ہیں اور ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، پھر ہم لاجک بات نہیں سنتے. تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پہلے یہ سوچیں کہ یہ واقعہ اگر میرے ساتھ ہو، میرے گھر کے کسی فرد کے ساتھ ہو تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے. بھائی دوسرے شخص کو موقع کو دیں، پھر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پھر خود فیصلہ نہ کریں. خود فیصلہ کریں گے تو جو
پہنچ والے لوگ ہیں وہ ایسے واقعات بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ تو 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. لہٰذا درخواست یہ ہے کہ ایسی مذہبی جنونیت سے بچیں اور جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں. ایسا کوئی بھی واقعہ ہو تو دفاع کا موقع دیں جس کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی الزام ہے, اور قانون کا راستہ اپنائیں, قانون کو اپنا راستہ لینے دیں. وہ معاملہ جو ہے وہ رپورٹ کریں جہاں پر شہادتوں کے بعد یہ ثابت ہو کہ آیا کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. بصورت دیگر ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے رہیں گے جو بعد میں تحقیق میں کچھ اور ثابت ہوگا. بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ مذہبی معاملات کو لے کر زیادہ جذبات میں نہ آئیں اور ایک دم فیصلہ نہ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.